اگر طاقت و قوت دی ہے تو مظلوم کی مدد کرتے ہیں، علم دیا ہے تو پیاسوں کو، علم کے پیاسوں کو سیراب کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تقسیم فرما رہے ہیں تو یہاں رزق سے مراد غذائی اجناس نہیں ہے، بلکہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہم تمنا رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں یا ہم رکھتے ہیں آسائش کی صورت میں، یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا عطا کردہ ہے، حتیٰ کہ یہ وقت کہ جس میں ہم بیٹھ کر کے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے لمحہ لمحہ، یہ وقت بھی رزق ہے، اور اس وقت میں جو برکت ہے وہ برکت بھی رزق ہے، وہ برکت بھی رزق ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ دور دور جاتے ہیں، کہ سرکار نے فرمایا یہ کام کرو، آپ پر سرکار کا اعتماد ہے، آپ میثاق مدینہ طے کرنے کے لیے یہودیوں کے سرداروں کے پاس چلے گئے، تینوں قبیلوں سے بات چیت کی، آپ شہداء کی بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کو یہ شعبہ وہ شعبہ ہے نا، 8 وزارتوں کے قلمدان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آئیں سرکار کی بارگاہ میں، نماز کے لیے آئیں یا ویسے ہی آ جائیں، تو آپ کو سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وقت جو ہے، اس وقت پر آپ کیسے غالب آ جاتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں وقت کا دامن نہیں تھامتا، وقت جس کے صدقے میں بنا ہے اس کے دامن کو تھاما ہے بس، اور جب اس کے دامن کو تھام لیا ہے تو وقت تو اپنا غلام ہو گیا ہے، وقت کو جیسے چاہے استعمال کرو، وقت میں برکت ہو رہی ہے، ہم سے وقت رکتا نہیں ہے، وقت کی متاع روز گزر رہی ہے، زندگی روز بروز اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہم بڑی بے فکری کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو اس کی فکر کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وقت بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف، حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعدی، حقوق العباد کی ادائیگی میں چاق و چوبند ہو جانا ان کے اندر کس درجہ نظر آتا۔ تو ان کے اندر یہ معاملات تھے، انہوں نے اپنے جسم کی بھی اصلاح کی تھی، اپنے عقیدے اور نظریے کی بھی اصلاح کی تھی، اسی لیے ان کا اتنا شاندار معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو ایک یہودی نے ایک مرتبہ چیلنج کیا، کہنے لگا کہ خیبر میں آپ نے اس کا مراحب کا قلعہ جو فتح کر لیا اور مراحب کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، اور اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا، اور وہاں چٹان جو رکھی ہوئی تھی، اس دروازے کی چوکھٹیں اسی چٹان میں تھی، تو اس چٹان میں آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ گاڑ دیا، تو یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے۔ وہ یہودی نے کہا یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے حساب لگایا تھا، میں آسٹرولوجسٹ ہوں، علم فلکیات کا ماہر ہوں، تو میں نے حساب لگایا، تو جب میں نے حساب لگایا تو یہ پتہ چلا کہ اس وقت سخت چیزیں نرم ہو گئی تھیں، تو آپ نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور اس چٹان میں جھنڈے کو گاڑ دیا۔ جھنڈا تو لکڑی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو لکڑی کسی پتھر میں گڑ جائے، یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں لکڑی گاڑ دی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو اس یہودی نے یہ بات کی، حضرت علی سے جب یہ بات کی، حضرت علی وضو فرما رہے تھے اور ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسواک ہاتھ میں تھی، تو اس کی بات سن کر آپ کو تھوڑا سا غصہ آیا، آپ نے وہ مسواک مٹھی میں لی، اسی پتھر میں گاڑ دی۔ اب اس یہودی نے جب یہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ آپ کی کرامت کا قائل ہوتا، وہ پھر حساب کتاب لگانے لگا، اور حساب کتاب لگاتے لگاتے اس نے کہا ارے علی،
اب بھی تمہارا کمال نہیں ہے، اب بھی وہی وقت آ گیا اور یہ چٹان نرم پڑ گئی، دیکھو تمہارے پیر کا بھی نشان اس پہ پڑ گیا اور تم نے اس کو مسواک کو اس کے اندر گاڑ دیا۔ حضرت عمر سن رہے تھے، قریب کھڑے تھے، نزدیک آئے اور یہودی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پش کیا، اس کو دھکا دیا اور فرمایا دور ہو جا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وقت علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ علی جب بھی چاہیں گے تیرے علم کے مطابق سخت چیز نرم ہو جائے گی اور علی اپنا کام کر جائیں گے۔ تو اصل میں یہ ہوتی ہے بات۔ تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی وابستگی ایسی کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی ہر شے کو، مخلوق کو، چرند پرند ہوں، درند ہوں، جو کچھ بھی ہوں، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ آبشار اور جھرنے، یہ سب کچھ حتیٰ کہ وقت بھی ان کے غلام ہو جاتے ہیں، سب ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع پر یہ دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، بہت پرآشوب دور ہے، اور اس دور میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے احباب کی اصلاح کے لیے، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے، جہاں ان کے اعمال کو عیوب اور نقائص سے بچائیں اور اسوہ حسنہ کے سانچے میں ان کو ڈھال دیں، وہاں عقیدے اور نظریے کی حفاظت اور اس کی صحت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں مل بیٹھنے کو اور جو چند کلمات میں نے عرض کیے اس کو عرض کرنے پر، آپ کے سننے پر، ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اپنی بارگاہ صمدیت سے اور اپنے محبوب کی بارگاہ محبوبیت سے، ان کے دربار گوہربار سے رحمتوں کی اور انوار و تجلیات کی ایسی بارش فرما دے کہ ہم سب کے سب جو ہے اپنے اپنے ایمان کی استعداد کے مطابق اپنا حصہ لے لیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو ہماری دنیا کے سنورنے اور ہماری آخرت کے بن جانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سچا پکا مسلک اعلی حضرت پر چلنے والا ایسا سنی مسلمان بنا دے کہ واسطہ پیارے کا جو کوئی سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔